بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنگ ٹوٹن ہامون کے ٹوم سے ملنے والے خزانے میں ایک نیکلس ایسا بھی تھا جس میں بہت ہی نایاب پتھر لگا ہوا تھا۔ اس سٹون کی خاص بات یہ تھی کہ نہ تو آج تک اس سٹون جیسا سٹون اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سٹون کا کسی کو نام معلوم تھا۔ گرینش اور یلو کلر کے اس سٹون کے بارے میں جاننے کے لیے ہزاروں سٹون ایکسپرٹ نے اپنی مہارت آزما کر دیکھ لی، لیکن یہ سٹون کا چھوٹا سا ٹکڑا ہماری اس دنیا کی تمام سٹون سے بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا۔ آخرکار یہ سوچا جانے لگا کہ کنگ ٹوٹن ہامون کا یہ سٹون ہماری اس دنیا کا پارٹ ہی نہیں ہے، شاید کسی دوسرے پلانٹ سے لایا گیا ہے۔ لیکن سائنٹسٹ کو یہ بات کسی طور پر ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ کئی سالوں بعد جب جدید ٹیکنالوجی کا دور عروج پر پہنچا تو سائنٹسٹ کے ایک گروہ نے ٹوٹن ہامون کی اس نایاب نیکلس کی لیب ٹیسٹنگ کی۔ اس بار جو رزلٹ دیکھنے کو ملا اس نے پوری سائنس کی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امیزنگ ورلڈ کی دنیا میں ایک بار آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ مصر کے گیزا پیرامڈ سے 650 کلومیٹر دور لائم سٹون کے پہاڑوں کے درمیان واقع اس پہاڑ نما جگہ کو ویلی آف دا کنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں مصر کے کوئین اور کنگ کو اپنے خزانوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے دفن کیا جاتا تھا۔ خزانوں سے بڑے یہ ٹومز وقت کے ساتھ ساتھ لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن ایک ٹومب ایسا بھی تھا جو بالکل اوریجنل کنڈیشن میں موجود تھا۔ یہ ٹومب ان لوٹیروں سے آخر بچ کیسے گیا تھا، اس کو کب اور کیسے ڈھونڈ نکالا، اس کے بارے میں آپ امیزنگ ورلڈ کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک ضرور کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یہ ٹومب کنگ ٹوٹن ہامون کا تھا جس نے آج سے تقریباً 3500 سال پہلے ایجپٹ پر راج کیا تھا۔ کیونکہ کنگ ٹوٹن ہامون اور ان کی ممی اور ان سے ملنے والے شاہی خزانے نے پوری ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اس وجہ سے یہ خزانے دیکھنے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ پیور گولڈ سے بنے یہ ہزاروں چیزیں اس خزانے کا حصہ تھی، جبکہ اس خزانے میں ایک ایسا نیکلس بھی تھا جو ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ ایکسپینسو سٹون سے جڑا ہوا تھا۔ ان سٹون میں سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت سٹون نیکلس کے درمیان میں لگا ہوا تھا۔ باقی سب چیزیں تو پہچان میں آ رہی تھی، لیکن نیکلس پر لگا یہ خوبصورت سٹون آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں منرالوجسٹ اور سٹون ایکسپرٹ بلوائے گئے لیکن اس کی اصل حقیقت سے پردہ فاش نہیں کر سکے۔ ہماری دنیا میں ابھی تک 200 سے بھی زائد جیم سٹون پائے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سٹون ان سب سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھے۔ کوئی تو ضرور چھپا تھا اس سٹون کے ٹکڑے میں جو سب کو چونکا دینے والا تھا۔ وہاں پر رہنے والے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ٹوٹن ہامون کے پاس یہ کوئی جادوئی سٹون تھا یا کسی اور پلانٹ سے لایا گیا تھا۔ کئی سالوں کے سائنٹسٹ اور منرالوجسٹ اس سٹون کی اصل حقیقت سے جاننے کے لیے اس کا پہلی بار لیب ٹیسٹ کیا، کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹیسٹ کے ذریعے جو کچھ ہوگا کھل کر سامنے آ جائے گا، بجائے اس کے معاملہ سلجھتا معاملہ اور الجھتا گیا۔ لائبریری ٹیسٹ سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کو وہ سٹون سمجھ رہے تھے وہ اصل میں سٹون نہیں بلکہ کانچ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن جو چیز ایکسپرٹ کو ڈسٹرب کر رہی تھی وہ گلاس کے اس ٹکڑے کی پراپرٹیز نارملی پائی جانے والے گلاس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی۔ نارملی کانچ والکینک ہوتا ہے، یعنی ابلتا ہوا گرم لاوا جب کسی وجہ سے فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کانچ بن جاتا ہے۔
زیادہ تر لاوا جب پانی سے ٹکراتا ہے تو وہ کالے رنگ کے کرسٹل گلاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن کانچ کا یہ ٹکڑا نہ ہی دیکھنے میں والکینک لگ رہا تھا اور نہ ہی لیب ٹیسٹ میں کچھ ثابت ہو سکا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے مزید یہ بھی جانا گیا کہ گلاس کا یہ ٹکڑا 1800 سینٹی گریڈ کے ٹمپریچر سے بھی زیادہ بنایا گیا ہے، جبکہ والکینو سے ابلنے والا صرف 1100 ڈگری سینٹی گریڈ جتنا ہی گرم ہوتا ہے۔ اس کا یہ ٹکڑا 3500 سال پہلے ایشین ایجپٹیشین کے پاس آیا کیسے؟ اور یہی وہ کوسچن تھا جو ریسرچر ٹیم کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا۔ دنیا بھر کے ایجپٹالوجسٹ، سائنٹسٹ اور منرالوجسٹ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ٹوٹن ہامن کے نیکلس پر لگا کانچ کا یہ ٹکڑا اب ایک مسٹری بن چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ آخر یہ نایاب کانچ تو آیا کہاں سے ہے۔ لیکن آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ افریقن صحارا اتنا بڑا ہے جو کہ کئی ملکوں کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے۔ 92 لاکھ اسکوائر پر پھیلا ہوا یہ ڈیزرٹ الجیریا، مارٹونیا، مالی، نائجیریا، لیبیا اور سوڈان کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایجپٹ میں بھی آتا ہے۔ ایجپٹ کے شہر قاہرہ کے میوزیم میں ٹوٹن ہامون کا خزانہ موجود ہے۔ وہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور بیچوں بیچ ڈیزرٹ سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ ریگستان کے اس حصے میں دور دور ریت پر کچھ چیزیں پڑی چمک رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا گیا تو ہزاروں نہیں لاکھوں کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے، اور یہ کانچ کی وہی اقسام تھی جو ٹوٹن ہامون کے نیکلس میں پائی گئی تھی۔ یہ منظر بہت ہی عجیب محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جس جگہ میں سالوں میں کوئی نہیں گزرتا تھا وہاں پر اتنی تعداد میں یہ کانچ کے عجیب ٹکڑے ملنا بہت زیادہ حیران کن تھے۔ یہ بات پورے ایجپٹ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور جلد ہی ریسرچر کی ٹیم بھی وہاں پر بھیج دی گئی جو سالوں سے اس گلاس کے ٹکڑے پر تحقیق کر رہی تھی۔ وہ کوسچن جس کا کئی سالوں سے آنسر نہیں مل رہا تھا، اس کا آنسر آخرکار سب کے سامنے آ چکا تھا۔ ٹوٹن ہامون کے نیکلس کا کانچ 1000 کلومیٹر ایجپٹ کے ریگستان سے لایا گیا تھا، جس کو اب ڈیزرٹ گلاس کا نام دے دیا گیا ہے۔ لیکن ہزاروں میل کے ایریے پر پھیلے کانچ کے یہ ٹکڑے آخر آئے کہاں سے تھے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ریگستان کا رخ کیا جائے۔ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں سفر کرنے کے بعد وہ پوائنٹ آ ہی گیا جس کی ریسرچرز کو تلاش تھی۔ یہ ریت کا وہ سمندر تھا جہاں دور دور تک نہ ہی کوئی انسان نظر آتا تھا نہ ہی کوئی جانور۔ کانچ کے بے شمار ٹکڑے ریت کے اوپر جبکہ کئی ریت کے اندر بھی دھنسے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی دور میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ گلاس بنا تھا۔ پچھلے کئی سالوں کے دوران جہاں اس پر اسرار کانچ کے ٹکڑے کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہیں اب ریسرچر کے سامنے لاکھوں ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اب جاننا یہ تھا کہ آخر ٹکڑے آئے یہاں پر کیسے۔ کہ ٹکڑوں کا جدید لیب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا ان میں کچھ ایسے پارٹیکلز بھی تھے جن میں واقعی ہماری ارتھ سے نہیں تھے، لیکن ایک اور بہت اہم انفارمیشن بھی تھی جو اس ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوئی، اور وہ یہ تھے کہ گلاس کا یہ ٹکڑا آج سے تقریباً 3 کروڑ سال پرانا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اس ایریے میں کوئی بہت بڑا میٹرائٹ گرا ہوا ہوگا۔ ویسے تو ہماری زمین کی طرف کے میٹرائٹ آتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو فریکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔
لیکن اگر کسی میٹرائٹ کا سائز زیادہ بڑا ہو تو ہماری زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ میٹرائٹ سے زمین پر گرنے کی وجہ سے دھماکہ نیوکلیئر بم کے دھماکے سے بھی 10,000 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نکلنے والی گرمائش رہتی ہی ہوتی ہے، ایسی ہی ہوتی ہے جتنا سورج کا سرفس ہوتا ہے۔ میٹرائٹ کے گرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑے کریٹر چھوڑ جاتا ہے، اتنا بڑا کہ آپ کسی کھائی کے کنارے پر کھڑے ہوں لیکن ریگستان کے اس حصے میں دور دور تک کوئی کریٹر موجود نہیں تھا جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ میٹرائٹ یہاں گرا تھا۔ ڈیزرٹ گلاس کی مسٹری ایک کے بعد ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ ٹوٹن ہامون کی نیکلس سے بات شروع ہوئی اور اب معاملہ میٹرائٹ تک جا پہنچا تھا۔ گلاس ایکسپرٹ سے لے کر میٹرائٹ ایکسپرٹ تک سب اسی گتھی کو سلجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ کہ فاروق الباز جو کہ ایک سائنٹسٹ اور جیولوجسٹ بھی ہیں، انہوں نے اس الجھی ہوئی گتھی کو آخر کار سلجھا ہی دیا، اور ڈاکٹر فاروق نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس حصے سے 100 کلومیٹر دور اس پارٹ کی نشاندہی کی جہاں کسی دور میں میٹرائٹ گرا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جیولوجسٹ کے ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 7,000 سال پہلے ریت کا یہ سمندر ہرا بھرا سمندر اصل میں ہرا بھرا بھی ہوتا تھا، جہاں نایاب ندیاں بھی بہتی تھی اور کئی لیکس بھی تھی۔ کیونکہ یہ گلاس 3 کروڑ سال پرانا ہے، تب یہاں کا نقشہ ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے 100 کلومیٹر دور سینڈ سٹون کے ان پہاڑوں پر جب آگ کا میٹرائٹ گرا تو اس نے ایک ہی جھٹکے میں سینڈ سٹون کو پگھلا دیا ہوگا۔ سینڈ سٹون کا علاوہ پانی پر گرنے سے فوراً ٹھنڈا ہوا ہوگا، تو اس سے یہ انوکھا سلیکا گلاس بن گیا جو ندیوں کے پریشر سے بہتا ہوا 100 کلومیٹر دور اس پوائنٹ تک آ گیا۔ ڈیزرٹ ویو گلاس کی اس مسٹری کو سالو کرنے کے بعد سائنسدانوں کو پورے 100 سال لگے۔ اس گلاس کو ڈیزرٹ گلاس یا پھر پیور سلیکا گلاس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ افریقہ کے صرف اس ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے۔ ہواؤں کی وجہ سے جب سینڈ سٹون اپنی لوکیشن چینج کرتی ہے تو ان کے نیچے دبے ہوئے گلاس کے ٹکڑے برآمد ہوتے ہیں۔ ابھی تک ریسرچر کو جو سب سے بڑا ٹکڑا ملا ہے، اس کا ویٹ 26 kg ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ امیزنگ ورلڈ کی اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور امیزنگ ورلڈ کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔